ابھی میں اپنے آپ کو قربانی والا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں اس محلے میں ہوں جس محلے میں یہ کام نہیں شروع ہوا۔ ہر آدمی نبی کی قربانی دیکھے، انبیاء کی۔ اللہ پاک نے 25 نبی 27 نبی قرآن میں متعدد جگہ جو بیان کیے ہیں، وہ ان کے طریقے کو اور ان کے انداز کو بتانے کے لیے۔ شریعتیں منسوخ ہوتی ہیں، اخلاق منسوخ نہیں ہوتے، مزاج منسوخ نہیں ہوتے۔ اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو ابراہیمی مزاج سے ہی کر پائیں گے۔ یہ سورہ نحل پڑھ کے دیکھیں آپ 14ویں پارے میں، تو نظر آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کیا اخلاق ہیں۔ حنان ہیں، بہت نرم مزاج، بہت خوشامدی مزاج، بہت عاجزی مزاج۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں رائے ملائی، حالانکہ آپ کو رائے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، فیصل میں خوبی ہونی چاہیے سعول کی، کہ وہ عالم ہوتے ہوئے لوگوں سے معلوم کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، فیصل میں خوبی ہونی چاہیے فہیم ہونے کی، وہ برداشت کا مزاج بھی رکھے، فہیم بھی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، وہ عالم بھی ہو، یعنی اس کام سے واقف ہو، اور وہ کام وہ ہمدرد بھی ہو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز وہ سلوب ہو، سلوب پتھر، یعنی ساتھیوں سے ڈر کر کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ بہرکیف میں تو اس پر عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی تو علیم ہیں، اتنا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے خدا کے علاوہ، لیکن اس کے باوجود فرماتے تھے، اشیرو علیہ، مجھے رائے دو، مجھے رائے دو۔ آپ نے رائے مانگی صدیق اکبر سے، کیا رائے ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں، کیا کریں، ان کو چھوڑ دیں؟ ارشاد فرمایا، ان سے تھوڑا سا لے لو اور ان کو چھوڑ دو، یہ ہمارے ہی آدمی ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عباس ان میں تھے، حضرت عقیل ان میں تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد حضرت زینب کے شوہر ان میں تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو چھوڑ دو تھوڑا سا کچھ لے کر۔ تو حضرت رسول پاک نے سن کر فوراً فرمایا، جس کا خلاصہ یہ تھا، تم تو بالکل ابراہیمی مزاج کے آدمی ہو۔ جو خیر خواہی، ہمدردی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج پر غالب تھی، وہی صدیق اکبر پر غالب۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا، کیا رائے؟ عمر نے کہا، آپ ہر ایک کا قریبی رشتہ دار اس کو دے دیں اور اس کو وہ قتل کر دے اور ختم کر دے، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے ہم آپ کے ہیں، ہم رشتہ داروں کے نہیں۔ کہنے لگے، عمر تم تو بالکل موسوی آدمی ہو، جیسے موسوی مزاج تھا وہ مزاج تمہارا ہے۔ تنبیہ الغافلین کتاب میں لکھا ہے، 1,24,000 نبی، 1,24,000 صحابی، ان کے مزاج کو منتقل کیا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ کہنے سے کافی نہیں ہوگا اس وقت؟ مزاج بناؤ ابراہیمی، مزاج بناؤ عثمان غنی والا۔ جب ہم ان کی سیرت سے اور ان کی زندگی سے چلیں گے تو چل پائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کاندلہ کی جو ہے حالات کی زندگی نہیں لکھوائی، مشائخ کاندلہ لکھو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے سے احوال صحابہ کو لکھوایا ہے۔ اس لیے امت جو جمع ہو سکتی ہے وہ حیات صحابہ پر ہو سکتی ہے، حیات رسول پر ہو سکتی ہے، باقی ان کے علاوہ کسی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم مزاج بنائیں گے حیات الصحابہ پڑھنے کا، اور حیات الصحابہ پڑھنے سے ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ابھی مجاہدہ ہمارا کمزور، علم ناقص، ذکر ادھورا، ابھی ہماری فکر ناقص۔ کام تو گہرا ہے،
لیکن ہم اس کو گہرائی سے لے نہیں پا رہے۔ ہم چند الفاظ کے رٹنے کو، چند الفاظ کے یاد کر لینے کو کام سمجھ رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دل کا متوجہ ہونا اصل ہے، اور اس کا ثبوت آنکھوں سے ملے گا۔ اور اگر دماغ چل رہا ہے، زبان بول رہی ہے، تو یہ کوئی کام نہیں ہے۔ ایمان کے ٹھہرنے کی جگہ دل ہے، اس لیے اپنے دل کو متوجہ کرنا ہے۔ ابھی امت تو متوجہ جب ہوگی جب میں متوجہ ہو جاؤں، کیونکہ میں اپنے آپ کو متوجہ کیسے کروں؟ اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے لگاؤ کے ساتھ۔ میرے اور خدا کے درمیان جتنا تعلق بڑھتا جائے گا اور خدا کے اور میرے درمیان کے واسطے ہٹتے جائیں گے، میں خدا کا چہیتا، خدا کا پیارا بنتا جاؤں گا۔ اور اس کا کب پتہ چلے گا؟ جب آدمی شہرت سے بچے۔ اگر یہ تنہائی میں زیادہ رو رہا ہے تو مجمع میں کم روتا ہے، یہ پہچان ہے اس کی، یہ خدا کا ہے۔ اگر یہ کرسی پر رو رہا ہے، مصلی پہ نہیں رو رہا، تو پھر یہ پہچان لے اپنے آپ کو۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک علیہ السلام کو میدان بدر میں روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ نہ روئیں اتنا، لیکن آپ روتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کہنے سننے کا مزاج تو بہت ہے، لیکن رونا کب ہوگا؟ رونا جب ہوگا جب دل لگ جائے گا۔ اس لیے اپنے دل کو متوجہ کرنا اصل ہے، اور دل کو متوجہ وہ کر پائے گا جو سیرت کی روشنی میں تنہائی کو اچھا بنا لے، اور جس کی تنہائی اچھی نہیں ہے اس کی جو ہے نشانی یہ ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں گے، اور اگر تنہائی اچھی ہے تو لوگ اس سے محبت کریں گے۔ کیونکہ خدا کا تیرے نزدیک کیا درجہ ہے جو تیرے نزدیک خدا کا درجہ ہے۔ اس لیے ہم تو محبوب بنائیں گے طریقہ رسول کو، ہر کام میں سنتی طریقہ۔ عمل کی قبولیت کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں، ان میں ایک ہے ایمان، دوسرے ہے طریقہ رسول، اور تیسرا ہے اخلاص نیت۔ تیری نیت کا خلوص جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ کہہ رہے تھے سن 47 میں، ہم آپ کے یہاں کی مرکز کی اینٹ لے چلیں گے، آپ چلو وہاں۔ فرمانے لگے یہاں کا رونا کیسے لے کے جاؤ گے؟ یہاں کا رونا کیسے لے کے جاؤ گے؟ جگہوں میں تاثیر ہے، جہاں کوہ طور ہے وہیں موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حالات آئے وہیں توریت نازل کی گئی۔ مرکزیت کو جگہ ہوتی ہے، مرکزیت کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مرکزی مقام کی جتنی اہمیت دیں گے کام میں، اتنا کام آگے جائے گا، اور علاقائی اور نسبتی چیزیں لگائیں گے چلائیں گے تو نہیں چل پائے گی۔ حضرت مولانا عمران صاحب بھوپال والے فرمانے لگے، یہاں ہمارے بچپن میں بدھ کے دن بیان ہوتا تھا طلبہ میں، تو ایک دن تشریف لائے وہ، بڑوں میں سے کوئی بڑا آتا تو بزرگوں میں طلبہ کے درمیان ارشاد فرمانے لگے، اس کام کو حضرت مولانا الیاس کے انداز میں کرو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں کرو، اپنے عالمیت کا اور اپنے عالم ہونے کا گھمنڈ مت دکھانا۔ ہم چونکہ طلبہ تھے، اپنے علم کا گھمنڈ مت دکھانا، ورنہ ہم نے کہنے لگے ہم نے بھی جماعت، تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا، کیونکہ تھوڑے دن میں ہماری جماعت کو سیاسی جماعت قرار دے کر منع کر دیا گیا، کیونکہ ہم نے اپنا انداز اختیار کیا۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے اطاعت میں ہے فائدہ، اپنی خودداری مت دکھانا۔ تو ہم کام کے ساتھ جڑیں گے، کام کو اپنے ساتھ نہیں جوڑیں گے۔
ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے، ہمارا کوئی انداز نہیں ہے، ہمارا کوئی اسلوب نہیں ہے. ہم تو اللہ کے نبی کی باتیں سنیں گے اور سنائیں گے، اور انبیاء کو دیکھیں گے، صحابہ کو دیکھیں گے، اور اپنے کام کرنے والوں کو دیکھیں گے. ہمارا آگے جانا پیچھے جانے پر موقوف ہے. جتنا ہم پیچھے جائیں گے اتنا آگے جائیں گے. کام کا مزاج صدیق اکبر کا کیا ہے؟ حضرت عمر کو بعض لوگوں نے رائے دی، آپ ایسا کرو ایسا کرو. ارشاد فرمایا میں دونوں کی راہ نہیں چھوڑ سکتا، نہ رسول پاک کو چھوڑ سکتا ہوں اور ان کے بعد صدیق اکبر کے راہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا تو صدیق اکبر سے لوگ کہنے لگے آپ خدا کو کیا جواب دو گے، ایسے سخت آدمی کو امت پر مسلط کر کے جا رہے ہو. یعنی کام کرنے میں احوال تو آئیں گے. ارشاد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں عمر کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور خدا کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں. میں اللہ پاک سے کہہ دوں گا اے اللہ پاک میں اس آدمی کو ذمہ دار بنا کر آیا ہوں جو اس وقت ان میں سب سے اچھا تھا. اس لیے کام کام کہے. حضرت عمر رونے لگے خلافت کے بعد. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں میرے دونوں ساتھی تو نرمی کرتے تھے، اب نرمی کرنے والے چلے گئے، میں سختی کرتا تھا، اب سختی بھی میرے ذمے، نرمی بھی میرے ذمے. دانت کا اور جو ہے زبان کا ساتھ ہے، لیکن زبان سے شکایت دانت کو کم ہے، دانت سے شکایت زبان کو زیادہ ہے. ہماری سختی کے جملے، ہماری جو ہے بے اعتنائی کے جملے ساتھیوں کے دل میں چبھ جاتے. ہم ہمت سے کام لیں گے درگزر. فاعف عنہم، آپ ان کو معاف بھی کر دو، ان کے لیے دعا بھی کر دو. جتنی نرمی ہے اتنا کام اچھا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جہاں نرمی نہیں وہاں خرابی آ جائے گی. اس لیے ہم تو نرمی کو غالب کریں گے، تشکیل کرنے میں بھی، ساتھیوں کے ساتھ رہنے میں بھی. اللہ نے جو کام دیا ہے وہ بڑا گہرا دیا ہے، لیکن اس کی سادگی سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. ہم مسجدوں کی آبادی کو مستقل جو ہے ترجیح دیں گے، اور میں مسجد کو خود وقت دوں گا. میں نے 2 گھنٹے میں مسجد کی آبادی کو بتا دیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن میں مسجد کی آبادی کے لیے کتنا وقت دے رہا ہوں 24 گھنٹے میں یہ دیکھنا پڑے گا. جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے، اور مزاج جو ہے نرمی کا. اس لیے میرے بزرگوں ہم شکر ادا کریں اللہ کا. یہ میری تندرستی، یہ میری نعمت، یہ میری جوانی، یہ کھپ جائے. جو جتنا کھپائے گا اتنا پائے گا. دلی کے لوگ کہنے لگے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے یہاں کام کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا جب تم کھڑے ہو جاؤ گے. تو کام تو خود کے کرنے کا ہے. جتنا آدمی عموم میں رہے گا اتنا حفاظت میں رہے گا، اور جتنا خواص میں آتا چلا جائے گا بیماریاں لگتی چلی جائیں گی. آدمی دیکھا کرے مزاج میں السلام علیکم میرے پورے دن میں زیادہ ہے یا وعلیکم السلام زیادہ ہے. یہاں سے پتہ لگ جائے گا. شوگر ناپ کے دیکھ لے، 130 آتی ہے 150 آتی ہے. السلام علیکم کی تعداد زیادہ ہے یا وعلیکم السلام کی تعداد زیادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو سلام کا انتظار کرتا ہے اس میں کبر ہے، اور جو سلام میں بدایت اور ابتدا کرتا ہے اس میں عاجزی ہے. اس لیے مزاج بنانا ہے لوگوں میں رہنے کا.
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ نبی کو ہے، نبی جی آپ اپنے پہلو ایمان والوں کے لیے جھکا دیجئے، پھر بتائیے میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ پھلدار درخت اور پھلدار جانور دبتا ہے، اور جب اس کا پھل نکل آتا ہے پھر وہ چڑھ جاتا ہے۔ جو جتنا دبے گا، جو جتنا پسے گا، وہ ہے خوبیوں کا آدمی۔ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ہر آدمی نے اپنے مزاج میں اپنا ایک مرتبہ مقرر کیا ہوا ہے اور اس کی رعایت لوگوں سے چاہتا ہے۔ مرتبہ تو اس دن پتہ لگے گا جس دن اعلان ہوگا۔ صدیق اکبر کا مرتبہ دیکھو، 8 دروازوں سے بلائے جا رہے ہیں۔ انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال میں قوت آئے گی۔ آپ پوچھ رہے ہیں آج روزہ کس نے رکھا، آج قبرستان کون گیا، آج کسی غریب کو کس نے دیا؟ تو کہنے لگے میں نے عبد الرحمان کے ہاتھ سے روٹی لے کر ایک غریب آدمی بچے کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میدانی کام ہے، اور میدان 2 ہیں، یا ایھا المزمل کا میدان ایک ہے، یا ایھا المدثر کا میدان دوسرا ہے۔ ایک میدان سے نہیں جیت سکے گا آدمی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ الگ میدان ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، دن کے میدان الگ ہیں، رات کے میدان الگ ہیں۔ قیام لیل میں جتنی قوت ہوگی قیام نہار میں طاقت اب سے آئے گی۔ آدمی کے خون ناپے جاتے ہیں، اتنا خون ہے اس میں اتنا ہونا چاہیے، تو تیری اندر کی قوت ناپی جائے گی۔ تیری بات میں تاثیر جو آئے گی اور تیری بات میں جو قوت آئے گی وہ تو قیام لیل سے آئے گی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھی کا بیان طے کر دیا۔ جب بیان کا وقت آیا تو وہ عذر کرنے لگے۔ حضرت نے عذر قبول فرما کر ساتھی دوسرا مقرر کر دیا بیان۔ بعد میں بلا کر یوں پوچھا بھائی کیوں نہیں بیان کیا، کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، طبیعت خراب؟ ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ تو وہ ساتھی کہنے لگے میں آج رات کو اٹھ نہیں سکا، تہجد نہ پڑھ سکا، کیا کہتا؟ قیام لیل سے آئے گی قوت، زبانی طاقت سے، انداز بیان سے قوت نہیں آئے گی۔ حضرت مولانا حسین احمد، حضرت مولانا علی میاں کو بھیجا میوات میں علماء کی جماعت کے ساتھ۔ وہ میوات میں محنت کرتے رہے، کوئی نقد جماعت نہیں نکلی، کوئی لوگ متوجہ نہیں ہوئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے ان کی نصرت کے لیے، اور وہاں کے مقامی ساتھیوں سے بات کری۔ جب تھوڑی سی بات کری مقامی ساتھیوں سے تو نقد جماعت بن گئی۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھائی ہم نے صحیحین کی حدیثیں سنائی، تم کو قرآن پاک کی تفسیر سنائی، اور تم کو یہ سنایا اور تم متوجہ نہیں ہوئے۔ ایک بابا نے تھوڑی سی بات کری اور تم توجہ سے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، کہنے لگے اگر ہم نہ جائیں گے تو یہ مر جائے گا، ہم تو ان پر رحم کھانے کے لیے ان کا انداز نہیں دیکھ رہے۔ جتنا آدمی اندر سے متوجہ ہوگا اتنا دوسروں کو متوجہ کر پائے گا، خود متوجہ نہیں ہے۔ امت کی بے دینی نظر آ رہی ہے، اپنا فساد نظر نہیں آ رہا۔ مجھے اپنا فساد نظر آنے لگا تو امت کا صلاح نظر آئے گا۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ ساتھی مجھ سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں، میں کمزور ہوں۔ کام میں اجتماعیت آئے گی، ہم لوگوں کو درگزر کرتے رہیں۔ یہ پکڑ دھکڑ کا کام نہیں ہے، یہ تو درگزر کرنے کا کام ہے۔ بھائی آپ پیر کو کہاں تھے، آپ وہاں بھی نہیں پہنچے۔ بھائی اب جو ہے جیب والا نہیں سنتا تو خالی والا سنے گا، تنخواہ لینے والا نہیں سنتا تو ہم فری والوں سے
کام اللہ کا ہے. جو آئے گا اس کا بھی استقبال ہے، جو نہیں آئے گا ہم اس کا بھی استقبال کریں گے، یعنی اس کے پاس میں جائیں گے. ہم ان کے پاس جائیں گے جو نہیں آ رہے، ایک ایک کو لگانے کا، چپکانے کا، ایک ایک باصلاحیت کو بے صلاحیت کو کام میں لگانے کا. ہر ایک کی ضرورت ہے ہمیں تو رونے والوں کی ضرورت ہے، سننے والوں کی ضرورت ہے، دیہاتیوں کی ضرورت ہے، صلاحیت والوں کی ضرورت ہے. ہماری جماعت تو جماعت ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد کیا کہیں گے؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. علماء تفسیر نے لکھا ہے اس کے ذیل میں کہ یہ کیا کہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد یوں کہے میں عام انسانوں میں ایک آدمی ہوں، یعنی میں کچھ بن گیا ہوں، اب میں کچھ ہو گیا ہوں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. نہ عالم ہوں نہ عامل ہوں، ایک کام کر رہا ہوں جانتا اس کو بھی نہیں ہوں. نہ عالم ہوں نہ عامل ہوں، ایک کام کر رہا ہوں جانتا اس کو بھی نہیں ہوں. تیری قدامت کا انداز یہ ہوگا تیرے اندر قدیمی صفات ہوں، اور تیرے نئے ہونے کی نشانی یہ ہے تو پوچھے جانے کا جو ہے منتظر ہو. تم تو سب کو لے کے چلے، سب کے ساتھ چلنا ہے. اصل یہ بہترین نمازی وہ ہے جس کے مونڈے اس کے پڑوسی نمازی کے لیے نرم ہو. ہم تو سب کے ساتھ لگ جائیں گے اور ایسے بنیں گے کہ ہم سب کے ساتھ لگ سکے، ہر ایک کے ساتھ کھپ سکے. ہم امیر کی عمر نہیں دیکھیں گے. سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اور ہے، داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اور ہے. بیٹے کی عمر تو چھوٹی ہوتی ہے، باپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے. بکریوں کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اللہ کو پسند آیا، داؤد علیہ السلام کا فیصلہ نہیں آیا پسند. دو عورتیں تھیں، ایک دونوں کے پاس بچے تھے، ایک چھوٹی عمر ایک بڑی عمر. ایک کا بچہ جو ہے اٹھا لیا گیا، لے لیا گیا، بچہ ایک رہ گیا، عورت دو. داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ گیا، انہوں نے تو کہا ہے بڑی عورت کو دے دو. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چھری لاؤ اور دونوں کو ٹکڑے کر دو، آدھا آدھا دے دو. تو وہ چھوٹی والی رونے لگی، نہیں 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 میرا نہیں یہ بچہ، انہی کو دے دو، انہی کو دے دو، یہ انہی کو دو. پتہ لگ گیا کس کا ہے بچہ، اور بڑی والی بیٹھی اطمینان سے. فراست آئے گی اندر کی قوت سے. اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے جو ہے چوکنا رہو، اس لیے اندر کی قوت ہے اصل. ان آنکھوں سے زیارت خدا نہیں ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ پاک سے ارینی، مجھے اپنے آپے کو دکھا دیجئے. تو اللہ پاک نے فرمایا لن ارانی نہیں کہا، یوں فرمایا لن ترانی، مجھے دیکھا نہیں جا سکتا یہ نہیں کہا، یوں فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ، قیامت کی آنکھیں الگ ہوں گی. اس لیے ہم تو کام میں اندر اترنے کی کوشش کریں گے. سادہ مزاج، سادہ لباس، سادہ رہن سہن، سادہ، اور یہ سب حضور کی زندگی میں ملے گا. 10 سال تک ایک کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہی جو ہے بستر بھی ہے، وہی جو ہے لباس بھی ہے، اور اسی میں اونٹ کو چارہ بھی کھلا رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو سنتوں کے اندر رنگنا ہے. سنت کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی سے عملاً قولاً فعلاً اشارتاً سکوتاً ثابت ہے. ہم پڑھ کے دیکھیں گے سیرت رسول کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آ کے پوچھا اخلاق رسول کو، فرمایا قرآن نہیں پڑھتے تم؟ جو قرآن میں سب سے اونچے اخلاق ہیں وہ اللہ کے ہیں، رسول کے ہیں. اس لیے جنتی
5 نبیوں سے مل کر بنے گا، لیکن اخلاق ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. حسن ہوگا یوسف علیہ السلام کا، قد ہوگا آدم علیہ السلام کا، گلا ہوگا داؤد علیہ السلام کا. اس لیے مزاج بنانا ہے اخلاق رسول کا، مزاج بنانا ہے ترتیب رسول کا. اور یہ کب آئے گا؟ یہ تو خدمت میں آئے گا. اس لیے حاجی ابو بکر نہیں کہتے، مولانا عمر نہیں کہتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. صحبت کا علم مضبوط ہوتا ہے. جتنا آدمی صحبت کے رنگ میں رکھ جائے گا وہ ہے درجہ. اس لیے ہمیں تو بڑوں کی صحبت میں 2 مہینے میں یہاں رہنا ہے، لیکن 2 مہینے رہنا یہاں مشکل ہو رہا ہے بڑوں کے لیے، اور بھیجنا آسان ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد آ رہی مہاراشٹر سے، بڑی تعداد آ رہی فلانی جگہ سے. میں کتنا رہ رہا ہوں بڑوں کے ساتھ. یہاں بھیجنا تو بہت آسان ہے، رہنا مشکل ہے. کیوں؟ یہاں رنگائی ہوتی ہے، پسائی ہوتی ہے. یہاں وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں، یہاں وہ ہوتا جو کام ہے. رگڑائی سے آئے گا رنگ. ہنا کو جتنا پیسیں گے اتنا رنگ آئے گا. پیسا گیا صحابہ کو، پیسا گیا انبیاء کو، رنگ آ گیا. قربانی کے مجاہدے عملی طور پر، زبان کا مجاہدہ. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج ساری دوائیں زبان پر لگائی جا رہی ہیں. کان کی دوا، آنکھ کی دوا، پیر کی دوا، ہاتھ کی دوا، یعنی ساری باتیں زبان سے بتائی جاتی ہیں. نہیں جی، ہر ایک کی دوا الگ الگ ہے. کان کا دین کان میں سننے کا، جی آنکھ کا دین آنکھ میں. یعنی ہر عمل اس آزو میں آ جائے، ہر موقع پر سنت رسول زندہ ہو جائے، یہ دیکھنا پڑے گا. یوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب چارپائی پر لائے جاتے مسجد میں تو سیدھا پیر ہلاتے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو جب جیل میں جانا پڑا شیخ الہند صاحب کی خدمت کی وجہ سے، تو جمعے کے دن دروازے جیل تک جاتے اور یوں فرماتے فسعوا الی ذکر اللہ، میرے لیے اتنا ہے. بھئی میں تو یہیں تک آ سکتا ہوں، دروازے سے باہر تو نہیں ہو سکتا. آدمی کوشش میں لگے. جب یہ آیت نازل ہوئی حق فاتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ کرام چوکنا لوگ تھے. صاحب چونک گئے، ڈر گئے کہ اللہ کی طرح کون ڈر پائے گا جیسے اللہ چاہتے ہیں. چونک گئے، ڈر گئے، اس لیے کہ وہ تو نڈر نہیں تھے. اللہ نے اس پر نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، ایسے ڈرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو. اس لیے میرے بزرگوں کرنے کا ارادہ کرنا ہے. میں تو مشورے میں بھی ہر ایک کا دل جیتوں گا، اور میں تو ملاقات میں بھی جیتوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام ہر ایک کی زیارت کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کان یشارک معنا فی الجنائز، آپ ہمارے ساتھ جنازوں میں شریک ہوتے تھے. آپ ساتھیوں کی عیادت کرتے، ساتھیوں کی تعزیت کرتے. ہم ساتھیوں کی تعزیت بھی کریں گے، عیادت بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیر خواہی بھی کریں گے. خیر خواہی کا مزاج. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے بتایا ہم یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے زیادہ محبت ہر ایک کے ساتھ وہ برتا ہوا. ہم دیکھتے شکلیں، یہ کون ہے یہ کون ہے، نہیں. حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی آئے، دے دیا کھانا، جاؤ لے جاؤ کھا لو جہاں تمہارے لگے موقع. ایک صاحب آئے، ان کو بیٹھ کر کھلایا. ارشاد فرمایا امی یہ کیا فرق کیا آپ نے؟ کہنے لگی، ارشاد فرمانے لگی انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے رتبوں سے برتو، ان کے درجوں سے برتو.
ہم علماء کا درجہ الگ پہچانیں گے، یہ علماء ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی ایک انسان ہے بہت قیمتی. ہم علماء کو عام انسانوں میں نہیں شمار کریں. حجر اسود پتھر ہے لیکن عام پتھروں میں نہیں ہے. علماء بڑی ڈھال ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کے پاس جاتے اور ان کی خدمت میں جاتے رہتے، یہاں تک کہ ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیا. ہم علماء کی خدمت میں بھیجتے تو ہیں، جاتے نہیں. علماء پہچانتے ہیں اس شہر کا ذمہ دار کون ہے، اس شہر کا جو ہے دوسرا کون ہے، وہ بھی پہچانتے. 70 ضمیروں کا مرجع پہچانتے ہیں وہ. تو یہ نہیں پہچانتے کہ امیر صاحب کبھی ہمارے پاس ملاقات کے لیے آئے ہیں، ایک جماعت آئی تھی. نہیں، ہم علماء کی ملاقاتیں کریں. جو علماء قرآن سے اور حدیث سے مسائل منتخب کرتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے پاس بھیجا ہے چند افراد. نہیں، خود جاؤ، خود جاؤ، خود جانا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء جڑ نہیں رہے. امام سے تم جڑو گے کہ تمہارے سے امام جڑے گا؟ حجر اسود تمہارے پاس سلام کرنے نہیں آئے گا، تم جاؤ وہاں چومنے. اس لیے میرے بزرگوں، علماء کو اپنے ساتھ لینا نہیں ہے، علماء کے ساتھ ہونا ہے. جائیں ان کے پاس. فضائل اعمال پر قرآن رکھی جا سکتی ہے، قرآن پر فضائل اعمال نہیں رکھی جائے گی. علماء کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے نہیں. حضرت ہماری جماعت وہاں بیٹھی ہے، وہاں آئی ہے، موقع دیکھ. بھینس کا بچہ ہمارے دیہات میں پہلے بھینس کا بچہ بھینس کو پڑھ لیتا ہے، امی کو پڑھ لیتا ہے. امی کا کیا ارادہ؟ اگر دودھ کا ارادہ نہیں ہوتا تو یقین جانو وہ بھینس کا بچہ آگے نہیں بڑھتا. ہم دھکے مارتے رہتے ہیں اس کو، وہ نہیں جاتا. جب بھینس کا بچہ بھینس کو پہچانتا ہے، اپنی امی کو. ہم علماء کا مزاج نہیں پہچانتے، وہ ہماری سنت چاہتے نہیں، سنانے چلے جا رہے. حضرت یوں، حضرت یوں، حضرت یوں. ارے منہ تو دیکھ لیں، منہ دیکھ کے بات کر. وہاں جائے گا ٹیک لگا کے بیٹھے گا. 50 لڑکے قاعدے میں بیٹھتے ہیں ان کے سامنے، تو جناب گیا ٹیک لگا کے بیٹھے گا. ارشاد فرما رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ متوجہ نہیں ہو رہے. 6 کتابیں پھیلا رکھی ہیں انہوں نے اور لگے ہوئے ہیں. اور تو نے کیا السلام علیکم. سن تو لے، دیکھ تو لے، اس وقت سلام کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، تو تشکیل کر رہا اس کی. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ متوجہ نہیں علماء. ارے ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، کسی کی جان سے کھیل رہا ہے. سلام کے مواقع ہیں. عرض کرنے کا خلاصہ یہ ہے، علماء کے پاس جائیں گے. موقع شناس، 3 شناسائی ضروری ہیں. موقع شناس، مزاج شناس، آدمی پہچان. آدمی کون؟ آدمی کی حیثیت الگ ہوتی ہے، علم سے، عمل سے، خاندان سے اور قدامت سے. اور ایک نیا مسلمان. کام تو گہرا ہے لیکن ہم اس کو گہرائی میں لے نہیں پا رہے. ابھی کان، آنکھ، ابھی کان زبان سے اور کان سے ٹکرا رہا ہے، ابھی اندر نہیں جا رہا. جدن اندر جائے گا تو یہ حال اور ہو جائے گا. میں خدا کے اور اپنے درمیان کے تعلق کو جتنا مضبوط کر لوں گا، میرے اور نبی کے درمیان کا تعلق مضبوط ہو جائے گا. بندوں کے تعلقات بندوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے. خدا کے تعلق خدا کو آگے بڑھے. خدا کے تعلق سے آدمی آگے بڑھے گا. آدمی اپنی محنت سے کچھ نہیں کر پائے گا. حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن، عائشہ اللہ کے فضل سے جائیں گے لوگ جنت میں. وانتا نے کہا ہاں میں بھی فضل الہی سے جنت میں داخل ہوں. اس لیے بزرگوں کھپانا ہے اور کھپنا ہے. ابھی تھوڑا لگا ہے، زیادہ لگانا ہے. آدمی زیادہ کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سمجھے تو یہ ترقی ہے. تھوڑا کر کے زیادہ سمجھ رہا ہے، یہ اس کی جو ہے گراوٹ ہے.
حضرت صدیق اکبر کی کیسی نماز تھی، اور اس کے بعد یوں پوچھ رہے ہیں مجھے کوئی استغفار بتا دیجیے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ صدیق اکبر کی مانگ پر اللہ کے نبی نے ان کو استغفار سنایا. نماز پڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ظلمت نفسی ظلما کثیرا. حالانکہ صدیق اکبر کی امامت خدا کو اور خدا کے رسول کو پسند ہے، اس لیے آپ اپنی بے ہوشی میں اور آپ اپنی جو ہے آخری گھڑی میں عائشہ سے پوچھ رہے نماز ہو گئی؟ جی نہیں ہوئی. ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. عائشہ چوکنا ہے. پھر ہوش میں آئے، پھر پوچھا. عائشہ بتا نہیں رہے ابو بکر کو نماز پڑھا، حضور فرما رہے، بلکہ پٹی پڑھا دی حضرت حفصہ کو. حفصہ تو یوں کہ اللہ کے نبی سے میرے ابا عمر مضبوط دل آدمی ہیں، وہ پڑھا دیں. پٹی پڑھانے پر حضرت حفصہ نے کہہ دیا حضرت عائشہ کے. اللہ کے نبی نے ڈانٹا حضرت حفصہ کو اور فرمایا تم تو وہ ہو جو یوسف والی ہو. صدیق اکبر کی کیسی نماز تھی کہ آپ ان کے آگے کسی کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر ظلمت نفسی ظلما کثیرا کہہ رہے ہیں. اور میں کیسی نماز پڑھتا ہوں اور کیا کہتا ہوں؟ الحمدللہ. ہر عمل کے بعد یقیناً دو چیزیں جمع کریں گے، استغفار اور شکر. جیسا ہو گیا وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، لیکن جیسا کرنا چاہیے تو وہ نہیں ہوا. استغفار استغفار کے فضائل کسی دن سورہ نوح میں پڑھ کے دیکھو، بیٹھ کر تسلی سے سورہ نوح پڑھو. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کے جو فضائل سنائے عجیب. استغفروا ربکم، ارے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ غفار ہے. وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ لگاتار بارش کر دے گا، تم 7 سال سے قید سالی میں ہو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یہ تعویذ لیے پھرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے. بیٹے کا وظیفہ پوچھتا ہے، بیٹے کا وظیفہ تو اللہ بتا رہے ہیں یمددکم باموال وبنین. استغفار کرو گے تو تمہاری مدد ہوگی تمہارے مال سے اور تمہارے بیٹوں سے، یعنی تمہاری حمایت میں آئے گی. اس لیے استغفار کی کثرت. ابھی دعوت میں اور دعا میں جوڑ نہیں بیٹھ پایا، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا تھا مزمل اور مدثر دونوں صورتیں ضروری ہیں. قیام لیل قیام نہار. جتنا دعاؤں میں آدمی لگ جائے گا اتنا اس کی دعوت میں قوت آئے گی. جتنی تنہائی اس کی اچھی ہوگی اس کا مجمع اچھا ہوگا. بس اللہ پاک ہماری سب کی مدد فرمائے. آپ حضرات تشریف لائے ہیں لہذا اپنی کارگزاریاں بھی تیار کریں، لیکن جہاں جو نشاندہی کی جائے وہ علاقائی نہیں ہوگی کہ بھائی حیدرآباد والوں کو کہا تھا. نہیں، آیت کا شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے. جو بات حضرت فرمائیں گے وہ سب جگہ کے لیے. اس لیے ہم تو تبدیلیاں کریں گے. اب یوں کرتے تھے یوں کریں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس پہلے گشت میں میوات میں گئے فیروز پور نمک، اس میں لوگوں کو دیکھا گشت میں کئی آدمی بات کر رہے ہیں، سب اندر چلے جاتے. ارشاد فرمایا بھائی دیکھو زبان ایک ہوتی ہے پورے جسم میں، ایک آدمی بات کرے گا. پھر ارشاد فرمایا رہبر بھی ایک ہوگا، وہ بلا کے لائے گا. پھر فرمایا ذکر کرو، ذکر سے اللہ کی مدد آتی ہے، تم سب اللہ کے ذکر. اس دن کے بعد سے وہاں کے لوگوں نے تینوں باتیں لے لی. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو دونوں باتیں بتائی. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں غفلت مت کرنا اور نرمی سے بات کرنا. دونوں کو کیا کہا؟ دونوں نرمی سے بات کرنا اور میرے ذکر میں سستی مت کرنا. اللہ پاک ہم کو کام کی سمجھ نصیب فرمائے. ابھی کام کو ہم سن رہے ہیں، سمجھ نہیں پائے. کب سمجھیں گے؟ جب 2 مہینے یہاں لگیں گے رگڑائی میں. بھیجنے سے کام نہیں بنے گا، آنے سے کام بنے گا. دوا کھلائی نہیں جاتی، کھائی جاتی ہے. بیٹا یہ دوا کھا لو. اب یہ دوا تو آپ کی ہے، میں کہاں کرتا ہوں.
समझ में नहीं आया। तुम जितने जिम्मेदार हो, समझदार हो, सब मस्तूरात पे चिल्ला लगाओ। अभी मस्तूरात की यहाँ 50 जमातें, 100 जमातें, 80 जमातें हो जाती हैं, मर्दों की नहीं होती इतनी। और ये जब आ रही है इतनी जमातें जब आप नहीं आ रहे। अभी तो आवाम आ रहा है, आपकी भेजी हुई जमातें आ रही हैं। नहीं जी, मेरा भी मस्तूरात में वक्त लगे, मेरे भी 2 महीने यहाँ लगे, अल्लाह की तौफीक है। इसलिए बुजुर्गों, ये तयम्मुम की नेमत, ये अल्लाह ने जमजम की जो नेमत अता फरमाई, इनके बहाने से और इनकी बरकत से दी है, जिनको हम कुछ नहीं समझते। आपकी जितनी कुर्बानी नजर आ रही है, जितनी चलत फिरत नजर आ रही है, सब उनकी करामत है। एक फोन आ जाएगा तो अभी मौलाना के दिमाग सही हो जाएगा। कल मुझसे एक डॉक्टर कह रहा था परसों कि फोन डॉक्टर घरवाली का आता तो दिमाग खराब हो जाता। मैं क्या किसी मरीज का, मरीजों को तुम गुल्लू बना देते। वो डॉक्टर कह रहा मेरे से, क्योंकि फोन घरवाली का आता है तो दिमाग खराब हो जाता। बता, इसलिए आप हजरात भी इरादा फरमाओ कि इंशाअल्लाह मस्तूरात में 3 दिन से शुरू करके 2 महीने तक पहुंचेंगे। ये माशाअल्लाह कब बनेगा ये देखो। इंशाअल्लाह कहते कहते थे कि लंबी मुद्दत गुजर रही है और गुजर गई। माशाअल्लाह के दिन क्या है। इंशाअल्लाह को माशाअल्लाह बनाना भी अल्लाह की मदद से ही होगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए।